السلام علیکم ناظرین، میں زاہد امین ریسائٹ ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، خوش آمدید ہے۔ کہتے ہیں کہ کامیابی اسی کا قدم چومتی ہے جو محنت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیتے۔ گزشتہ دنوں نیٹ ایگزام 2022 کا رزلٹ ظاہر ہوا اور اس میں ہمارے شہر کے بہت سے بچوں نے کامیابی حاصل کی۔ انہی میں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ حافظ انصاری عبداللہ حفیظ الرحمان آج ہمارے درمیان موجود ہے، جو مالیگاؤں میں نیٹ ایگزام میں ٹاپ کیے ہیں۔ انہوں نے 720 مارکس میں سے کل 665 مارکس حاصل کرتے ہوئے آل انڈیا رینک کو ان کا 2117 رہا۔ اس بہترین کامیابی پر ہم ریسائٹ ٹوڈے ٹیم کی جانب سے انصاری عبداللہ کو اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ عبداللہ صاحب کا ہم ریسائٹ میں استقبال کرتے ہیں۔ آئیے ہم انہی سے بات کرتے اتنی بڑی کامیابی انہوں نے کس طرح سے حاصل کی۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے اس کامیابی کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا تھوڑا سا مختصر تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کریں۔ اس مبارکباد کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا، اس کے لیے بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا نام انصاری عبداللہ حفیظ الرحمان ہے۔ میں نے نیٹ کی تعلیم شاہین اکیڈمی مالیگاؤں سے حاصل کی۔ میرا ننیال مالیگاؤں کا مشہور و معروف خانوادہ 62 نمبر والا ہے، اور میرا جو دادی کی طرف سے رشتہ ہے وہ مشہور صفو سیٹ فیملی موتی تالاب سے۔ تو آپ ایک مشہور خانوادے سے جڑے ہوئے، کیا آپ کو اس بہترین کامیابی کی امید تھی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سال بھر سے جس طرح سے محنت کی تھی، اور شاہین کے ویکلی ٹیسٹ میں جس طرح میرا رزلٹ تھا، تو مجھے امید تھی، بلکہ اس سے بھی بہتر امید تھی۔ اچھا، شاہین میں جو آپ نے کہا کہ ویکلی ہوتا تھا، اس کا کیا لیول رہتا تھا؟ شاہین کا جو ٹیسٹ لیول ہے وہ تقریباً نیٹ کا ہی لیول ہے، بٹ کبھی زیادہ مشکل، کبھی زیادہ آسان، اور کبھی جو سیم لیول ہے، مطلب تقریباً سیم ہی رہتا تھا۔ اچھا، جو مشکلات آتی تھی آپ ان مشکلات کو کس طرح سے دور کرتے تھے؟ شاہین کے ٹیچر جو ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے اور سبجیکٹ کے ماہرین ہیں، ان کے پاس ہر ڈاؤٹ کا کلیئرنس ہوتا تھا، جن کی وجہ سے میں نے تمام مشکلات کو سالو کیا آسانی سے۔ تو یہ شاہین اکیڈمی جو مالیگاؤں کی ایک مشہور اکیڈمی اپنا نام روشن کرتے جا رہی ہے، اور اسی سے نکلا ہوا یہ حافظ عبداللہ حفیظ الرحمان جس نے مالیگاؤں میں ٹاپ کیا ہے، ان سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ آپ نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے لیے آپ نے کیا اپنی پڑھائی کا، اپنی اسٹڈی کا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا تھا؟ شاہین کا جو شیڈول ہے وہ سب سے پرفیکٹ شیڈول لگا مجھے اپنی نیٹ کی تعلیم کے لیے۔ شاہین کا جو شیڈول ہے وہ صبح 7 بجے جو اسکول ہے وہاں سے 7 بجے سے 5 بجے تک ہم لوگ شاہین میں رہتے ہیں، بیچ میں 1 گھنٹہ کھانے کے لیے گھر جاتے ہیں اور تھوڑا بہت آرام کے لیے۔ اس کے علاوہ جو دن بھر کا شیڈول تھا میرا، وہ مغرب بعد سے لے کر رات میں 10-11 بجے تک اور میکسیمم 12 بجے تک میں پڑھائی ہی کرتا تھا، موبائل وغیرہ سے احتیاط کرتا تھا، اور صبح تہجد میں 4 بجے سے اٹھ کر دوبارہ پڑھائی اسٹارٹ کر دیتا تھا۔ نہیں، آج کا زمانہ جو ہے موبائل میں نوجوان مست ہیں، آپ نے اپنے آپ کو موبائل سے کس طرح سے دور رکھا؟ موبائل سے دور رکھنے میں میرے والدین اور شاہین اکیڈمی کے چیئرمین محفوظ الرحمان صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے مجھ سے شاہین میں ایڈمیشن لینے سے پہلے ہی میرا موبائل لے لیا۔ میرے والدین کے پاس موبائل ہونے کے باوجود انہوں نے بہت کم وقت کے لیے مجھے موبائل یوز کرنے کا موقع دیا۔ تقریباً دن بھر میں اس موبائل صرف 10 سے 15 منٹ تک یوز کرتا تھا، اور جس میں میں دوستی داری اور مطلب انسٹاگرام وغیرہ جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ کیا آپ کو ایسا کبھی لگا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نہیں، جہاں تک کہ نیٹ کا سوال ہے تو ہر ایک اسٹوڈنٹ جو نیٹ دے رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو اپنا جو کریئر ہے وہ پورا بدل جانے والا ہے۔ تو مجھے پہلے سے پتہ تھا اگر میں اس طرح تیاری کروں گا کہ موبائل وغیرہ سے دور رہوں گا، دوستی داری سے دور رہوں گا، تو میرے والدین کا سر اونچا ہوگا اور میرے خانوادے کا نام روشن ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے نیٹ میں کامیابی کے لیے موبائل سے دوری اختیار کی۔ تو دیکھیے ناظرین، آپ جو ہے اگر لگتا ہے کہ آپ کے والدین موبائل سے آپ کو دور کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو دور نہیں کر رہے بلکہ کامیابی کی سیڑھی کی طرف رواں دواں کر رہے ہیں، اور موبائل سے جبکہ آج کے زمانے میں بچنا مشکل ہوتا ہے، حافظ عبداللہ نے جو ہے پوری طرح سے موبائل سے دور رہتے ہوئے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہ کامیابی کچھ کھونے کے بعد ملی ہے، تو یہ راستہ
اپنایا ہے انصاری حافظ عبداللہ حفیظ الرحمان نے، جنہوں نے مالیگاؤں میں نیٹ ایگزام میں ٹاپر پوزیشن حاصل کیا. ہم انہیں ایک بار پھر مبارکباد دیتے ہیں. آپ نے اپنی کامیابی کے لیے کیا کسی بک کا ریفرنس یا کسی بک کی مدد لی؟ نیٹ کا جو سلیبس ہے NTA کے ذریعے وضع کردہ ہے، تو اس کے لیے جو NCERT کا جو سلیبس ہے وہی فالو کیا جاتا ہے. بٹ اس کے علاوہ بھی ہم ریفرنس بکس وغیرہ یوز کرتے ہیں، جیسے MTG، شاہین موڈیولس، نیٹ گائیڈ وغیرہ، جس سے بہت مدد حاصل ہوتی ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی کئی بچے کامیابی حاصل کی، کیا آپ نے کبھی ان سے ملاقات کی یا ان کو فالو کیا یا ان سے کچھ بات چیت کی؟ میرے بہت سے بہترین پرانے دوست ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی. جیسے پچھلے سال شاہ تابش نے ٹاپ کیا تھا مالیگاؤں میں، اس سے ہی میں بار بار کانٹیکٹ میں تھا. اور بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں جیسے سوید احمد وغیرہ، انہوں نے بھی پچھلے سال مالیگاؤں میں 2nd رینک حاصل کی تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ MBBS میں جانے کے بعد کیا آتا ہے، اور بار بار موٹیویٹ کیا. میرے موجودہ دوست جو میرے ساتھ بیچ میں تھے، انہوں نے بھی ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے میں یہ مقام تک پہنچا. تو حافظ عبداللہ نے جو ہے پرانے بچے جنہوں نے کامیابی حاصل کی تھی ان سے بھی مدد لی، اور کئی بکس کی مدد لے کر انہوں نے اس کامیابی کو حاصل کیا. اچھا، آپ کی اس کامیابی میں والدین، اساتذہ، گھر والوں کا کتنا کردار رہا؟ میری کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ جو تھا وہ میرے والدین کا تھا. میرے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنے میں انہوں نے بہت مدد کی. میں رات میں اگر گھر پر بول دیتا تھا کہ مجھے رات میں اتنی بجے اٹھانا ہے، تو میرے والد رات میں اتنی بجے تک جاگ کر مجھے اٹھانے تک کا انتظار کرتے تھے. ان کے اٹھانے کے بعد میں اور میری والدہ میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق جاگ جاتے تھے. میرے پورے گھر والے اور اساتذہ نے مجھے اس کامیابی میں بہت مدد کی. ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور میرے اساتذہ جنہوں نے ہر مشکل موقع پر میرا ساتھ دیا، پہلی مرتبہ ریپیٹ کرنے پر مجھے دوسرا موقع دیا. اور اکیڈمی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ایسا پلیٹ فارم یہاں پر پرووائڈ کیا کہ میں نیٹ کریک کر سکوں. تو دیکھیے، اس بچے کی کامیابی میں ماں باپ کا بھی کتنا بڑا کردار رہا، اور اس بچے نے جو ہے ان کی قربانیوں کو بھی سر آنکھوں پر بٹھایا. ایسے والدین کے لیے بھی ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. نیٹ کی کامیابی کے بعد آگے آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا سوچ تھی آپ کی؟ اللہ کے شکر سے میں نے نیٹ میں اس قدر مارکس حاصل کر لیے کہ مہاراشٹر میں جو بھی گورنمنٹ کالج میں چاہوں اس میں مجھے ایڈمیشن مل سکتا ہے. بٹ میں نے بہت سے ڈاکٹر حضرات، خصوصی ڈاکٹر فارانی سر سے اس بارے میں بات کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ KEM ہاسپٹل جو کہ ممبئی میں ہے، ستھ GS میڈیکل کالج، وہاں پر ایڈمیشن لینا سب سے صحیح ہے. تو اس لیے میرا ارادہ ہے فی الحال کہ میں وہاں پر MBBS مکمل کروں گا اور سرجری میں MS کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ایک خواب، ایک تمنا لے کر یہ بچہ جو ہے کامیابی حاصل کر رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سپنے کو، اس کے خوابوں کو، اور جو ماں باپ نے اس کے تعلق سے سپنے دیکھے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حافظ صاحب، میرا ایک سوال آخری ہے کہ آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تو لوگ چاہیں گے کہ آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے تو کس طرح سے حاصل کیا، اور ان بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری کامیابی کے پیچھے تو سب سے بڑا ہاتھ میرے والدین کا ہے، اساتذہ کا ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے اس مقام تک پہنچایا. اور میں دوسروں کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ڈیلی شیڈول بناتے ہیں اسے پہلے ہی کہیں لکھ لیجئے کہ یار دن بھر میں مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور اسے کسی بھی حالت میں پورا کرنے کی کوشش کیجئے. اور جو سلیبس وغیرہ ہے اسے مکمل طور پر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے. موبائل اور دوستی داری وغیرہ سے احتیاط کیجیے. تو یہ پیغام آپ کے ساتھ ناظرین حافظ عبداللہ صاحب آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو بہت سی قربانیاں دینی پڑے گی. جس طرح سے اس بچے نے جو ہے اپنے شوق کو مارا، اپنی دوستی داری کو بھولا ہے، اور صرف جو ایک نیٹ کا پاس کا مقصد تھا وہ مقصد کو لے کر آگے بڑھا ہے، اور وہی مقصد آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے، بس آپ کو محنت کرنا ہے. یہی پیغام آپ کے سامنے حافظ
حافظ عبداللہ پیش کر رہے تھے. ہم ایک مرتبہ پھر انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے والدین کو بھی اس بہترین کامیابی کے لیے بے حد ہم دل سے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے بے انتہا کوشش کی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی والدین کو اور ایسے ہی بچوں کو کامیابی عطا کرتا ہے. ہم تمام ہی والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص دھیان دیتے رہیں, انہیں وقت تو دیتے رہیں. یقیناً وہ جو ہے اس کامیابی کی طرف رواں دوا ہو گئے. اور اسی کے ساتھ ہم حافظ عبداللہ صاحب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بزی شیڈول میں سے ہمیں وقت دیا. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو.